یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دی بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت تقاریر کے سلسلے میں کل ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ رسول کائنات نے اس عالم میں جلوہ فکن ہوتے ہی خر للہ ساجدن مسجود کو مسجود منوانے کے لیے سب سے پہلے اس مسجود حقیقی کا سجدہ ادا کیا.
اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر میں نے عرض کیا تھا جہاں مضمون کو روک دیا گیا کہ چونکہ علی اسی نور نبی کا جز ہے، یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ میں جلوہ فکن ہوتے ہی علی نے بھی سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اس مسجود حقیقی کا سجدہ ادا کیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیوں ادا کیا؟ یہ تو تاریخ سے واضح ہے اور ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ظہور بیت اللہ میں 30 عام الفیل 13 رجب جمعۃ المبارکہ کی پہلی ساعات میں ہوا۔ 1400 سال سے ہم سے دلیل طلب کی جاتی ہے کہ علی کے بیت اللہ میں مولود کعبہ ہونے کی تاریخی حیثیت سے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل آپ تاریخ کو ایک لمحے کی خاطر ایک طرف رکھ کر ذرا اس پہلو پہ توجہ فرمائیں کہ اگر تاریخ اسلام کی کوئی کتاب بھی علی کے ظہور فی الکعبہ پر دلیل میں پیش نہ کی جا سکے تو جب سورج موجود ہو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نعرہ حیدری! میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب جب سورج خود نصف النہار پر ہو تو یہاں کوئی دلیل طلب نہیں کرتا کہ سورج کے طلوع ہونے کی یا موجود ہونے کی دلیل کیا ہے۔ تو آج علی کے مولود کعبہ ہونے کی دلیل طلب کرتے ہوئے آئیے خود بیت اللہ کے پاس چلتے ہیں، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کی دیوار کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، خلاف کعبہ ذرا اٹھا کر نشان در دیکھ کے ماننا پڑے گا۔ یعنی خود 1400 سال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے دیوار کعبہ منوا رہی ہے، آج تک اثر کا موجود ہونا واہ صاحبانے آج تک دیوار کعبہ میں اثر کا موجود ہونا منوا رہا ہے کہ علی کل بھی مولود کعبہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور قرآن کی تفاسیر میں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے جب قوم نے ان سے نبوت کی دلیل مانگی تھی تو پہاڑ کا سینہ شک ہوا، اس میں سے ناکا نکلا اور ناکا کے ساتھ ساتھ اس کا توڑا یعنی بچہ بھی برآمد ہوا۔ جناب صالح کی نبوت کی دلیل میں پہاڑ کا سینہ پھٹا، ناکا برآمد ہوا، پھر سینہ مل گیا۔ آج ذکر ہے اثر نہیں۔ آج ذکر ہے تفاسیر میں بھی اور تاریخ میں بھی، لیکن اس
اس معجزے کا اثر آج پہاڑ میں موجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کے محل کے 7 دروازے بند تھے، مقفل تھے۔ جب زلیخا مجسمہ خواہشات نفسانی بن کر معصوم کی طرف لپکی اور معصوم اپنی عصمت کو بچانے کی خاطر دروازوں کی طرف لپکا، تو اب یہ تفسیر بھی ہے اور یہ تاریخ بھی ہے کہ جیسے جیسے جناب یوسف جس مقفل قفل والے تالے والے دروازے کے قریب پہنچے، تالا ٹوٹتا گیا، دروازہ کھلتا گیا، معصوم گزر کر زلیخا کو بتاتا گیا کہ ایسے ہوتے ہیں عصمت والے۔ تو آج تالوں کے ٹوٹنے کا ذکر ہے، دروازوں کے کھل جانے کا تذکرہ ہے، لیکن اثر موجود نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں بنی اسرائیل کو گزارنے کی خاطر 12 راستے بنے۔ جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر 12 راستوں سے گزر گئے۔ بھئی میں مانتا ہوں کہ سارے بنی اسرائیل جتنے تھے سارے صالح تھے، سارے عابد تھے، سارے زاہد تھے، سارے متقی تھے، لیکن کچھ بھی تو ایسے تھے جن کے دامن میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی گزر گئے۔ کیوں؟ آگے جانے والا جو تھا وہ گزار رہا تھا۔ بہرحال اس معجزے کا قرآن کی تفاسیر میں ذکر ہے، تاریخ میں ذکر ہے، لیکن اثر آج باقی نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے زمانے میں مردے زندہ کیے، نابیناؤں کو بینائی عطا کی، مبروسوں کو صحت بخشی، آج ان کا ذکر ہے، لیکن کہیں اثر موجود نہیں ہے۔ گھبرانا جانا، اگر جو سامنے بیٹھے ہو سکتا ہے تو ذرا بول بھی لینا، لیکن گھبرا نہ جانا۔ رسول پاک نے انگلی کے اشارے سے چاند شک کیا، آج ذکر ہے اثر نہیں۔ آج رسول پاک کے اس معجزے کا ذکر ہے لیکن اثر نہیں ہے۔ یا اللہ، جب تم نے انبیاء کے، اولیاء کے معجزات پر ذکر باقی رکھا ہے، اثر نہیں رکھا، تو پھر علی کی آمد پر جو دیوار کعبہ میں در بنا، اس در کا اثر تم نے باقی کیوں رکھا؟ کہا کلفام ان میں 2 طبقے تھے، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، لیکن محمد کی امت میں ایک طبقہ اور بھی ہے جو زبان سے مانے گا دل سے نہیں مانے گا، اسی لیے اثر باقی رکھا کہ مومن بھی مان جائے منافق بھی۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ کی طرف۔ سب سے پہلے میں جس کتاب کا نام لے رہا ہوں، میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مستدرک للحاکم، جلد نمبر 3۔ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے،
کہ ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ کعبہ کے درمیان اگر کوئی ظاہر ہوا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ہے ایک حوالہ۔ اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام الفصول المہمہ، یہ بھی میرے بھائیوں کی کتابوں میں سے کتاب ہے۔ اس میں یہ درج ہے وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ، کہ خبردار علی کے ذکر کے ساتھ کسی اور کا ذکر کرتے ہوئے ذہن میں بٹھا لینا کہ علی کے علاوہ کوئی اور مولود کعبہ نہیں ہے۔ اب میں پھر ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے، یہ بھی میرے بھائیوں کی کتاب ہے، اثبات الوصیت، صفحہ نمبر 133، اس سے میں لے کر پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں ما ولد فی الکعبۃ قبلہ ولا بعدہ غیرہ۔ لوگوں یاد رکھنا، کل بھی مولود کعبہ علی تھا اور آج بھی مولود کعبہ صرف اور صرف نعرہ حیدری۔ اب یہاں پر جو سوال اپنی جگہ پر تھا میں وہ لینا چاہتا ہوں کہ علی نے آتے ہی دو کام کیے۔ چلو یہاں بھی شیعہ کتاب کا نام لے لوں تاکہ میری تقریر کے بعد کوئی شیعہ اپنی جگہ پر سوچ میں مبتلا نہ ہو سکے۔ پہلی کتاب کا نام ہے انوار المشارق الانوار، حضرت علامہ رجب علی برسی کی لکھی ہوئی۔ دوسری کتاب کا نام ہے اثبات الہدیٰ، جلد نمبر 2، حضرت علامہ آیت اللہ حر عاملی کی لکھی ہوئی۔ ان دونوں شیعہ کتابوں سے لے کر میں اتنے بڑے اجتماع میں عبارت پیش کر رہا ہوں، ان دونوں کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت بی بی سیدہ بنت اسد فرماتی ہے کہ سجدہ کرنے کے بعد علی نے سجدے سے سر اٹھایا، اذنا و اقامہ، اذان بھی دی اور اقامت بھی پڑھی۔ نعرہ حیدری۔ واہ صاحب جو خاموش رہ گئے ہیں، کمال ہے آپ کی۔ میں جو بات دے رہا ہوں افسوس ہے کہ میں روک نہیں سکتا، جو گھنٹہ جلدی گزر جاتا ہے۔ علی نے آتے ہی اذان بھی دی اور اقامت بھی پڑھی۔ معلوم اب اسلام میں آذان جبرائیل کی محتاج نہیں۔ جو لے رہے ہیں وہ میرا ساتھ دے، جو نہیں لے سکتے ان کی مجبوری ہے۔ آج کتب میں یہ لکھ دینا کہ جبرائیل نے آ کر رسول کو آذان پڑھائی تھی، آذان سکھائی تھی، جبرائیل کی کیا ضرورت؟ سب سے پہلے علی نے آ کر بیت اللہ میں اذان دی، اور اذان دیتے وقت پھر وہاں درج ہے علی نے کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دی، وبمحمد بالنبوہ، پھر رسول کی نبوت کی گواہی دی، رب اکبر کی قسم تقریر کے بعد مجھ سے لینا، میں عبارت لکھوا دوں گا، بولے نفس سے ہی بالولایہ، اور اپنی ذات کے لیے علی نے ولایت کی گواہی دی۔ معلوم ہوا علی یہاں آ کے ولی نہیں بنا۔ نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ نہیں مولانا نہیں، کچھ منہ جو تھے وہاں زبانیں بند رہ گئی ہیں۔
میں دیکھ رہا تھا والے نفس ہی بالولایا، علی نے اپنی ولایت کی گواہی دی آتے ہی، گواہی دے کر علی منوا رہا ہے کہ میں ولی بنوں گا نہیں، بلکہ میں اللہ کی طرف سے صاحب ولایت بن کر آیا ہوں۔ کیونکہ میرا انداز خطابت تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے، کچھ بچے بھائی گھبرا بھی جاتے ہیں، پھر مجھ سے شکوہ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھیں، میری تقریر پر یہ مت سوچا کریں کہ اسے صرف آپ کے لیے ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہر صاحب فکر مسلمان کے لیے ہے۔ اسی لیے مجھے پہلو اختیار کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ باقی عوامل کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اب میں نے دعویٰ کیا ہے اس عظیم منبر پر بیٹھ کر کہ علی ولی بنا نہیں، اور بیٹا کھیلنا نہیں، بیٹا بات اگر نہیں سمجھ میں آتی نا بیٹا پیچھے جا کے بیٹھ جانا، مگر کھیلنا نہیں میرے بیٹے۔ علی ولی بنا نہیں بلکہ علی اس مطلق ولی کی طرف سے، اس مطلق ولی کی طرف سے ولی بن کر آیا ہے۔ یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب میں دے رہا ہوں اس دعوے کی دلیل۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی، جو ہمارے بھائیوں کے مجدد گزرے ہیں، یہ میں تحریر ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوں، مجدد الثانی اپنی مکتوبات میں جن میں ان کے خط ہیں، اپنی مکتوبات میں مکتوب نمبر 123 میں لکھتے ہیں کہ اور ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تھوڑا سا بولے بھی صحیح ہے، سمجھ رہے ہو بیٹا؟ تمہاری سمجھ میں بھی آ گیا کہ اس راہ کے واصلین یعنی جو منزل تک پہنچنے والے ہیں، ان کے پیشوا حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں، اور عظیم الشان منصب ان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ ولایت کا عظیم الشان منصب ان سے یعنی حضرت علی سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں میں مجدد الثانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر علیہ السلام اپنی ظاہری پیدائش سے پہلے بھی اس مقام ولایت پر فائز تھے۔ درود پڑھیے گا سلام۔ بڑھتی گئی کہ علی نے آتے ہی خر للہ ساجد، اللہ کے مسجود حقیقی کا سجدہ کیوں ادا کیا۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں سورہ مریم کی طرف، سورہ نمبر 19 سورہ مریم۔ جب قوم نے بی بی مریم سے کہا تھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، یہ چھٹا جو بدماش تھا زمانے کا،
ہارون کی بہن نہ تو تیرے باپ کے کردار میں فرق تھا. بابا جی آگے سونے والے نہ بیٹھا تھا, آپ کی بڑی مہربانی. نہ تو تیرے باپ کے کردار میں فرق تھا اور نہ تیری ماں کی عصمت میں شک تھا. نہیں, میں جلدی نہیں کروں گا, میں پھر پڑھوں گا کہ نہ تو تیرے باپ کے کردار میں فرق تھا اور نہ تیری ماں کی عصمت میں شک تھا. وہ یہودی تھے لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ معصوموں کے ماں باپ بھی وما کانت ام کے بغیہ. تو جب یہ نہیں ہے تو پھر یہ تو عجیب و غریب شے, یعنی بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہے. تو بی بی نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ, جو بچہ جھولے میں سو رہا تھا اس کی طرف اشارہ کیا. جیسے بچے کی طرف اشارہ کیا, قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے اچھا ہمیں کہتی ہے بچے سے پوچھیں, یہ بچہ بھی کبھی بولتا ہے جو ہم اس سے پوچھیں. شیخ پورا کے رہنے والوں, میرے شیعہ سنی عاشقان مصطفیٰ, انہوں نے یہ فکرہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس بچے کو اپنے بچوں جیسا بچہ سمجھا. اسی لیے کہا کیفا نکلم, ہم اس بچے سے کیسے بات کریں. اب یہ باتیں کن میں ہو رہی ہیں؟ علماء یہود میں اور بی بی مریم. بچے کو تو انہوں نے دیکھا ہی, بچے سے تو کوئی بات ہی نہیں کی. ادھر باتیں کر رہے ہیں, ادھر بچے نے کیا کیا؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب. معلوم ہوا یہ بچہ سن بھی رہا تھا باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب میں کیا کروں, میں ایک ایک بات پہ کیسے رکوں؟ یعنی ماننا پڑے گا یہ بچہ ان کی باتیں سن بھی رہا تھا, سمجھ بھی رہا تھا. تھا کتنے دنوں کا؟ صرف 3 دنوں کا. سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ جو نبی بن کر آتا ہے اس کی عقل کامل ہوتی ہے. نہیں صاحبان, نہیں, یقین کریں جس انداز میں دے رہا ہوں وہی انداز میں آپ سے چاہتا ہوں. بچے کا سننا اور سن کر جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سن بھی رہا تھا, سمجھ بھی رہا تھا. گویا معصوم جس حالت میں ہو بطور عقل کامل ہوتا ہے. بھئی عیسیٰ کو تو بطور عقل 3 دن کا ہے, کامل مانتے ہو, اور وہاں مباہلہ میں جو رسول حسین و حسن کو لے کے جا رہے ہیں واسا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. آج کہتے ہو بچے بن کر گئے. اگر بچے بن کر گئے تھے تو گواہ کس کے بنے؟ اللہ کی توحید کے. تو ان کا توحید خدا بندی کا گواہ بن کے جانا اس بات کی دلیل بن گیا کہ علی امام و امامن ولو کانا صبیا. امام جب بھی ہوتا ہے خواہ ماں کی گود میں بھی کیوں نہ ہو, وہ اس وقت بھی امام ہوتا.
وجعلني نبيا. اور ثانی آگے حیات میں، اب چونکہ ٹائم گزر گیا ہے میں آگے نہیں بڑھتا، آگے حیات میں ہے اور ثانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبر بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسیٰ ابن مریم. یہ عیسیٰ بن مریم ہے. بیٹا یہ بات لے لو، پھر ادھر ادھر دیکھتے رہنا، صرف یہ بات لے لو، کیونکہ میں نے پوری تقریر اس بات کی خاطر کی ہے کہ وہ بات کیا ہے. حضرت عیسیٰ 3 دن کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی. واہ جی واہ جی. زکوٰۃ پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ، یہ آیت ہے سورہ مریم کی آیت ہے. نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی میرے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے. میں شیخ پورہ کے ماحول سے الحمدللہ آپ لوگوں کی زبانی سن کر اچھی طرح آگاہ، یہ شیعہ اور غیر شیعہ علماء کا ایک مرکزی شہر ہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے بلا تفریق مذہب و ملت میری تقریر کے بعد آپ کس علامہ سے جی چاہے جا کے تسلی کر لیں کہ جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی. بتاؤ نماز جھولے میں کب پڑھی؟ بتاؤ جناب عیسیٰ نے ماں کی گود میں یا جھولے میں رہتے ہوئے نماز کب پڑھی؟ کسی تفسیر میں نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ نے اس دعوے کے بعد جھولے میں نماز پڑھی ہو. لیکن علی بیت اللہ میں آتے ہی خر للہ ساجدن، اللہ کی توحید کا سجدہ ادا کر رہا ہے. کیوں ادا کر رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ عیسیٰ نے صرف دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے، پھر بھی لوگوں نے اسے ایک ملا مان لیا. میں تو خود اللہ کے گھر آ گیا ہوں، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے بعد مجھے اللہ کہہ دے علی سجدہ کر کے منوا رہا ہے کہ نحنو ہوا ہم ہیں وہ. تین دن آتے قرآن کو پھر گھر میں رہے. 3 دن کے بعد جب رام مکان کے مکان سے وارث مکان کو لے کر آئی، جس در سے گئی تھی اسی در سے آئی. رسول نے اور کچھ اور لوگوں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ بی بی 3 دن اندر رہی، بھوکھی رہی، پیاسی رہی، سب سے پہلے کھانے کے لیے تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں بھوکھی رہی؟ یا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں پیاسی رہی؟ بھی کیا صحابہ کے اندر کچھ کھایا پیا؟ دیوار بھی بند، دروازہ بھی بند، بھوکی پیاسی نہیں رہی تو اور کیا؟ فرمایا سنو، اکلت من ثمار الجنہ، میں نے جنت کے میوے بیت اللہ میں بیٹھ کر 3 دن برابر کھائے ہیں.
بی بی مریم نے جب اپنے آپ سے کہا مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کھپ چکی ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں سے میں بھلائی جا چکی ہوتی، تو کیا ہوا؟ فنادا من تحتہا اللہ تحزن قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ پاؤں کی طرف سے عیسیٰ نے پکار کر کہا، اب تو نہیں پڑھ رہا، کبھی تفصیل سے پڑھوں گا پوری سورہ مریم کی ان آیات کو تفصیلاً انشاءاللہ زندگی ہے تو لوں گا۔ نیچے سے جناب عیسیٰ نے پکار کر کہا ماں گھبرا نہ۔ اب بی بی نے تو کہا تھا دل میں، دیکھیں نا میری بات سمجھے بیٹا، سب پکڑ کے بیٹھ گئے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں تمہیں پھر سمجھا۔ عیسیٰ ابھی آئے، ماں جو کچھ کہہ رہی ہے دل میں کہہ رہی ہے کہ کاش میں اسے پیدا کرنے سے پہلے مر گئی ہوتی، کسی کو میرا علم ہی نہ ہو۔ ماں نے جو کچھ سوچا ذہن میں سوچا، جو کچھ کہا دل میں کہا۔ عیسیٰ نے پکار کر کہا کہ ماں غم نہ کھا، معلوم ہوا نبی امام وہ ہوتا ہے کہ دلوں کی باتوں کو بھی جان۔ اس وقت تک گلفام جتنی تقاریر کر چکا ہے، جتنے نکات بیان کر چکا ہے، مولا کی گداگری کے صدقے میں معمولی سا طالب علم ہونے کے ناطے سے سب بھلا دینا، لیکن اب جو بات کر رہا ہوں اسے نسلوں کے ذہنوں پہ بھی نقش کرا دینا۔ وہ کیا ہے کہ بی بی کو عیسیٰ نے کہا کہ تیرے پاؤں کے نیچے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، تھا نہیں۔ ادھر عیسیٰ نے کہا، ادھر پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا۔ اور یہ جو خشک کھجوریں ہیں نا جن کے جھونٹ میں تو بیٹھی ہے، خذی الیک بجذع النخلۃ، ان کی شاخوں کو پکڑ کر تو ہلا، تجھ پر کھجوریں ٹپکیں گی، دادا کھجوریں کھا، خود ہلا۔ خود ہلا، یہ تازہ کھجوریں ٹپکیں گی، پھر ان کو کھا۔ تو جناب مریم نے طیبہ ہے، طاہرہ ہے، بطور زمانہ ہے، لیکن غذا کے لیے کھجور کی شاخ عیسیٰ کی ولادت کے بعد خود ہلائی۔ لیکن بی بی بنت اسد 3 دن کعبہ میں رہی، فرماتی ہیں اقل تو من ثمار الجنہ، میں نے جنت کے پھل کھائے۔ اب بی بی نے تگودار نہیں کی، اللہ نے پھل بھجوائے۔ کیوں بھجوائے؟ صحابی سے پکڑے جو بچے چپ بیٹھے یا خدا کے لیے میرے سامنے نہ بیٹھا کریں۔ تو اب بی بی نے کیا کیا؟ کہتی ہے اقل تو من ثمار الجنہ، میں نے جنت کے پھل کھائے، کوئی کھجور نہیں ہلائی، باہر سے کچھ نہیں منگوایا، اللہ نے خود اوپر سے پھل بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ حضرت علامہ شریف صاحب سے لے کر آپ صاحب سے لے کر وہ دیوار تک جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، آج گلفام میں فکر دے کے جا رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں کے سائے میں، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوتے ہوئے بھائی جان بڑی توجہ چاہوں گا کہ بی بی کے لیے اللہ نے جنت سے کھانے کیوں بھجوائے۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔
سورہ نمبر 7 سورہ الاعراف، وہاں سے لے کر میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا جنتی جنت میں ہوں گے، ہائے ہائے، اور جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ تو جب جہنمیوں کو بھوک اور پیاس تنگ کرے گی تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے دنیا کے یار دوست فلا 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 جنت میں ہے اور جنتی غذا بھی کھا رہا ہے، کوثر کا پانی بھی پی رہا ہے۔ سورہ الاعراف وہاں سے ہے آیت، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی لوگ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ اے جنتیوں، جو کچھ تم کھا رہے ہو اس میں سے کچھ بچا کھچا ان افیدوا من الماء، ہاں وہ پانی ہے یا کچھ اور ہے، کچھ بچا کھچا ہمیں بھی دے دو۔ چلو یہاں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہاں تو ساتھ ساتھ تھے، قریب قریب تھے، چلو ماضی کی دوستی کو یاد کر کے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اب پڑھو قرآن، اللہ فرما رہا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے کیا کہیں گے؟ قالو، قالو ایک دفعہ ہے، قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے جنت کا کھانا اور جنت کا پانی کافروں پر، ہائے ہائے، کافروں پر حرام کر دیا ہے، یعنی کافروں پر جنت کا کھانا اور جنت کا پانی حرام ہے۔ اللہ بنت اسد کے لیے اپنے گھر میں جنت کی غذا بھجوا کر منوا رہا ہے کہ اگر یہ کامل ایمان نہ ہوتے تو میں جنت کی غذا نہ بھجواتا۔ نعرہ حیدری، ایڈی والا ضرور ہاتھ کھڑا کرے گا، زندگی اور جوانی سلامت رکھے۔ جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، وجد میں آ کر نعرہ حیدری، رائے خشم کیے سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات، رائے خشم کیے سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ حضرت ابو طالب یہ صرف جنتی نہیں، لفظ صرف صرف جنتی نہیں بلکہ یہ جنت کے وارث ہیں، جب چاہے غذا منگوا لے، جب چاہے لباس منگوا لے۔ اسی لیے رسول کو فرمانا پڑا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جو سردار تھے ان کو بھلا دیا گیا۔ وہ وقت آ گیا جب حسین نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے، مجھے سن 7 ہجری میں چھوٹی بطول بڑی بطول کی آغوش کی زینت بنی۔ سن 7 ہجری میں
چھوٹی بطول بڑی بطول کی آغوش کی زینت سن 7 5 سن 17 ہجری میں کائنات کے علی جیسے باپ نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے کیا. جب خطبہ نکاح پڑھنے لگے جناب عبداللہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا مولا دستور ہے شریعت بھی کہتی ہے آپ اپنی شہزادی کا جو حق المہر مجھ سے طلب کرنا چاہیں میں آپ کا غلام حاضر ہوں. سیدہ کے حق المہر کا نام آنا تھا. بیٹیوں والوں نہ رونے والا علی رو پڑا. بہت رویا سیدہ زینب کا باپ. جناب عبداللہ لرز کر کہتے ہیں مولا میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی جو آپ اس طرح زار و قطار رو رہے. خیر تو ہے. فرمایا عبداللہ میں تجھ سے اپنی بیٹی کے لیے وہ حق المہر طلب کر رہا ہوں جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی باپ نے بیٹی کے لیے یہ حق المہر طلب نہیں کیا. عبداللہ سر چھپا کر کہتے ہیں چچا جان آپ کی دعاؤں کی خیرات اللہ نے مجھے بہت کچھ بخشا ہے. جو طلب کریں گے میں آپ کا غلام حاضر ہوں. فرمایا پھر عبداللہ سن پہلا حق المہر زینب کا جو میں طلب کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تیرے گھر جانے کے بعد 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ یہ میرے حسین کو دیکھنے آئے گی. یہ میرے حسین کی زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتی جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. میری زینب کو کبھی منع نہ کرنا. عبداللہ تڑپ کر کہتے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے جتنی مرتبہ جی چاہے جائے جا کے حسین کی زیارت کرے. یہ تو میرے نام اعمال میں ثواب کی زیادتی ہو گئی. مولا اور کوئی ہو؟ فرمایا ہاں اس سے بڑھ کر اس کے حق المہر کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آج ہے 17 ہجری سن 60 ہجری 27 رجب کا دن گزار کر 28 رجب کی رات میرا حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہوگا. زینب کا حق المہر یہ ہے کہ یہ تجھ سے اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آئے گی. عبداللہ میری بیٹی کو منع نہ کرنا. اسے جانے کی اجازت دے دینا. مصائب کے 2 جملے پڑھنے سے پہلے میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں. میرے عزیزوں میرے بزرگوں خاص طور پر میری ماں بہنوں بہو بیٹیوں ہم سب ممبر سے یہی پڑھتے ہیں زینب. یہ ہے زین و اب یعنی باپ کی زینت. یہ صحیح ہے میں نے اسے غلط نہیں کہا لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ زینب عربی کا مرکب لفظ نہیں مضاف مضاف نہیں بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. کتاب کا نام ہے سیدۃ الناس
زینب، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی۔ زینب عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی۔ جب سے دنیا میں آئی رونا شروع کیا۔ اور آج تک تعویذ لحد میں زینب رو رہی ہے۔ ہمارے ایک آیت اللہ ہے حضرت عباس عزیزی صاحب، ان کے رہنے والے زندہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدہ زینب جب دنیا میں آئی تو بی بی نے رونا شروع کیا۔ سیدہ بطول نے چاہا چپ کر جائے، بی بی چپ نہیں ہوئی۔ رسول آئے، بیٹی کا منہ سے چوما، کہا اس کو دی یا بنتی، بی بی کا رونا بند نہیں ہوا۔ علی آئے، بیٹی کو چپ کرانا چاہا، سیدہ زینب کا رونا بند نہیں ہوا۔ چھوٹا سا حسن آیا، بہن کے سر کا بوسہ دیا، چاہا کہ چپ کر جائے، زینب خاموش نہیں ہوئی، لیکن چھوٹا سا چلتا چلتا حسین جب بہن کے سرانے آیا اور بہن کو زار قطار روتے دیکھا، روتا ہوا حسین بہن پر جھک گیا، صرف اتنا کہا زینب آج میرے کہنے پر تو چپ کر جا، رونا بند کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں اگر کہیں مجھے روتا دیکھ کر تو کہے گی حسین چپ کر جا تو میں تیرے کہنے پر چپ کر جاؤں گا۔ او عزادارو، آج تو زینب چپ کر گئی، لیکن ہائے شام کا بازار، جب بہن کو کھلے سر دیکھ کر حسین روئے تو بی بی نے تڑپ کر کہا حسین مدینے والا وعدہ پورا کر۔ زینب کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی۔ وہ وقت جس کے لیے علی نے حق المحرم ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں بھیا جو فرشتے اس میں میرا نام بھی ہے، ہاں میں آپ کا نام بھی ہے، پھر میں سامان سفر لے آؤں، کہا بے شک لے آؤ، لیکن میں وارث شریعت جب تک عبداللہ اجازت نہیں دے گا میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ سننا تھا، روتی ہوئی سیدہ چلی حضرت عبداللہ کے قریب پہنچی، آپ مصلی پر بیٹھ کر نماز کے بعد تلاوت قرآن کر رہے، بی بی کے رونے کی آواز کانوں پر پڑی، قرآن کو بند کیا، دیکھ کر کہتے سیدہ خیر تو ہے، بے تابی سے رو رہے، ابھی تو حسین موجود ہے، عباس زندہ ہے، مدینہ آباد ہے۔ رونے کا سبب بی بی سر جھکا کر کہتی ہے میرے والد، میرے وارث، میرا حسین بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، میں آپ سے حسین کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کرنے آئی ہوں۔ چپ کر کے حضرت عبداللہ نے بی بی کو دیکھا، بی بی پھر عرض کرتی میرا حسین جا رہا، مجھے جانے کی اجازت دو۔ رونے والوں میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا، جناب عباس جناب عبداللہ نے پھر دیکھا، سر جھکا کر کہتی ہیں ایک بات سن لیں، اگر آپ نے اجازت نہ دی ادھر حسین کا قافلہ چلے گا، ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ اب جناب عبداللہ تڑپ کر کہتے ہیں نا بی بی، میں تو گزشتہ رات سے آپ کے جانے کی اجازت دے چکا، جب کا اجازت رات سے دے چکا۔ بی بی تڑپ کر کہتی ہے کیا عباس آیا تھا؟ فرمایا نہیں۔ کیا
پھر کون اجازت لے کر گیا؟ کہا بی بی جب میں نماز شب پڑھ کر سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مستور تشریف لائی، سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی تھی، آواز دے کر کہا عبداللہ بیٹا میرا گھر خالی ہونے والا ہے، میرا باغ اجڑنے والا ہے، میرا حسین جانے والا ہے، میری زینب کو منع نہ کرنا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ سیدہ جب فرمائیں اجازت ملی، بی بی جانے لگی، آواز دے کر کہتے سیدہ ذرا رک جاؤ۔ جی ابن عم کہا بھرے گھر میں سے جو مرضی میں آئے اٹھا کے لے جاؤ۔ بی بی نے صرف 2 چادریں اٹھائی۔ عبداللہ نے دل میں کہا اللہ کرے بچ جائیں۔ سبحان کافلہ چلا مکے کو، مکے سے روانہ ہوا، مکے کے بعد دوسری منزل دونوں شاہزادوں آن اور محمد کو لے کر سیدہ کے محل کے قریب آئے۔ عید رک گئے، آپ نے محل میں ہاتھ ڈالا، سر جھکا کے رونا شروع کیا۔ جب 2-4 منٹ روئے، بی بی نے محمل سے آواز دے کر کہا میرے سردار اگر میرا بھیجنا ناگوار گزر رہا ہے تو آپ روئیں نہیں، زینب نیچے اتر آتی ہے۔ کہا نہیں سیدہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دور دراز کا سفر ہے، سفر میں بڑے معاملات پیش آتے ہیں، ہمیشہ بلاؤں کے رب کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر سفر میں کہیں حسین پر کوئی وقت آ جائے اور تمہیں صدقہ دینا پڑے تو آن میری طرف سے دے دینا۔ واہ بھئی واہ، واہ بھئی واہ، اولاد والو سلامت رہو۔ جن کی گودیوں میں اولاد نہیں ہے زینب کے آن و محمد کا واسطہ دے کر اولادیں طلب کر لو، آن میری طرف سے دے دینا، محمد اپنی طرف سے دے دینا۔ بی بی نے روتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ یوم عاشور حسین نے ایک کے خیمے میں جا کر اپنی زیارت کراتے ہوئے خیمے میں جا کر دینا شروع۔ چلتے چلتے سیدہ زینب کے خیمے میں پہنچے۔ اب جو امام نے دیکھا 9 اور 8 سال کے آن محمد، سروں پر امامے، بدن پر جنگی لباس ہے، جنگی لباس پر کفن لپٹا ہوا ہے، پہلو میں چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں۔ امام آواز دے کر کہتے ہیں میرے بچوں یہ کفن پہننے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ شہزادوں کا واسطہ دے کر آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ میں خود کہوں گا کہ تابوت شہزادگان کے لے منگوا کر میں یہاں بیٹا جلدی نہیں کر، میں خود کہوں گا تابوت منگوا کر میں آپ کے سامنے یہاں رکوا دوں گا۔ بہنوں سے بھی، ماں سے بھی، آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب تک میں ماتم شہزادگان نہ کہوں کوئی مومن، کوئی ماں بہن اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہو۔ بس 2-4 منٹ، زیادہ نہیں۔ بچوں یہ کفن پہننے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں ماموں ہم نے نہیں پہنا، ماں نے خود پہنایا۔ تھکو نہیں، تھکو نہیں، یہ تھک کر رونے کے دن نہیں ہے، یہ عزاداری کے دن ہے، رونے والوں بطول کو پرسہ دینے کے دن ہے۔
اعتماد سے کفن پہن کر فخر کر رہے بی بی آگے بڑھی حسین کے سامنے رکی قدموں کو دیکھا دیکھ کر کہا حسین آج زینب کچھ مانگنا چاہتی ہے کہا بہن مانگو ضرور لیکن یہ مدینہ نہیں ہے کہا حسین میں آج علی و بطول کی بیٹی بن کر سوال نہیں کر رہی میں آج حسین و حسن بہن بن کر سوال نہیں کر رہی اچھا بہن پھر کیسے سوال کر رہی کہا میں آج جعفر طیار کی بہو بن کر سوال کر رہی ہوں زینب یہی چاہتی ہے کہ کل سب سے پہلے میرے بچوں کے لاشیں آئیں کیونکہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے انہیں میں نے تیرے سر سے صدقہ نکال دیا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس صدقے کے سبب میرے بھائی کو سلامتی بخشے حسین بہت محرم کا دن جانے لگی قربانیاں میدان کی طرف چھوٹے چھوٹے شہزادے آگے بڑھے ماموں کا دامن پکڑ کر کہا ماموں اب ہماری مجبوری ہے جب خیمے میں جاتے ہیں اماں کہتی ہے ابھی تک زندہ ہو میری ماں بہنوں یہ ہے کربلا والوں کا سبق یہ ہے کربلا والوں کا درد ابا کہتی ہے ابھی تک زندہ ہو میں تو تمہاری لاشوں کا انتظار کر رہی ہوں حسین آئے پورے خیمے کی بیویاں جمع ہوئی آواز دے کر کہا بہن انہیں جی بھر کے دیکھ لو اب میں کہہ تو نہیں سکتا لیکن میں کیا کروں تاریخ میں ہے میں وہ ترجمہ نہیں کر سکتا میں ادب سے گزروں گا جب کہا نا انہیں ظاہرین تو پڑھتے ہیں انہیں حق ہے چونکہ تاریخ میں ہے جب کہا نا انہیں دیکھ لو جی بھر کے دیکھ لو بی بی نے کیا کیا سر جھکا لیا نہیں آپ انتظار میں بیٹھ گئے سر جھکا لیا کہا بہن انہیں دیکھ لو بی بی نے پھر سر جھکا دیا کہا بہن دیکھتی نہیں کہا حسین جو صدقہ نکالا جائے اسے پھر دیکھا نہیں جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو عباس اور عتبہ میں اٹھا کر زیر پر بٹھایا شہزادے میدان میں پہنچے جعفر طیار کے پوتے حیدر کرار کے نواسے لڑتے لڑتے دریا کے کنارے پہنچے جب بی بی کو پتہ چلا کہ میرے پیاسے دریا کے کنارے پہنچ گئے خیمے کے دروازے سے آواز دے کر کہا اور محمد خبردار پانی نہ پینا مجھے میری ماں بطول سے شرمندہ نہ کرانا رونے والوں اداکاروں یہ منبر شریعت میری لیے شریعت مدار ایک بہت بڑا بات ہے جو اس منبر سے کہا جاتا ہے کبھی نہیں کہا جاتا لڑتے لڑتے یہ شہزادے ابن سعد کے خیمے کو پہنچے شہزادے اور نے بڑھ کر خیمے کے پردے پہ نیزہ مارا محمد پوچھتا ہے نیزہ کیوں مارا کہا پردہ پھٹے ہم اپنے ساتھ سے پوچھے کہ جب تو حسین کے بھانجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہمارے ماموں عباس اور حسین کا مقابلہ کیا کرے گا اس کے خیمے کا وہ جو تھا پردہ پھٹا میں نے پہلے بھی کہا تھا میں قسمیں نہیں کھاتا
قسم کھانی پڑتی ہے. مولا عباس آپ گواہ، میں نے تاریخ میں یہی پڑھا ہے. میرے بارے آقا آپ سن رہے ہیں، گلفام نے تاریخ میں یہی پڑھا ہے کہ جیسے پردہ پھٹا اور ابن سعد کو پتا چلا کہ یہ بچے مجھ پہ حملہ کرنے والے ہیں، آواز دے کر کہا شامیوں کوفیوں چاروں طرف سے ان پہ تیر برساؤ. سر سے لے کر پاؤں تک ہر شہزادہ اپنے خون میں نہا گئے. خیمے کے دروازے سے آواز دے کر کہا مرحبا جعفر تیار کے پوتو. زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا. عامر بن نام پھر سنیں، عامر بن ناسل بنو آگے بڑھا. اس نے نیزہ جناب محمد کے پہلو میں مارا، اتنے زور سے لگا کہ دوسرے پہلو سے نیزہ نکل گیا. زخمی محمد زین سے زمین پر آیا. اب میں کیسے بڑھوں؟ وہی نیزہ اس ظالم نے نکالا، خون میں ڈوبا ہوا نیزہ نکال کر جناب عام کے پہلو میں مارا. ادھر نیزہ لگا، ادھر سر پہ گرز لگا. درمیان سے سر پھٹ گیا، پیچھے نیزہ لگا. جناب عام زین سے زمین پر گرے. عباس چلے، اکبر چلے، قاسم چلے. زمین کربلا میں زلزلہ آیا. جب شہزادوں کے چھت پر پہنچے، پہلے حسین نے محمد سے مارا، بیٹے کا بوجھا لیا، زمین میں سر رکھا. بچے نے سلام میں آخر پھر حسین نے اور کا سر سنبھالا، اپنی گودی میں رکھا. گودی میں رکھ کر امام نے چاہا کہ جھک کر آم کا بوجھا لے، یا آم نے دائیں زخمی ہاتھ اٹھا کے پیشانی پہ رکھا، رکھ کر کہا ماموں میرا آخری سلام. ادھر کہا آخری سلام، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، برداشت کر لو گے. ادھر سے ایک تیر انداز نے نشانہ لے کر آن کے ہاتھ پر تیر مارا. تیر اتنے زور سے لگا کہ آن کے ہاتھ سے نکل کر اس آن کی پیشانی میں تیر گڑ گیا. بڑی میں نے تاریخ دیکھی ہے کہ حسین نے تیر نکالا. تاریخ کہتی ہے امام نے تیر نکالا نہیں. اسی طرح شہزادوں کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے. بی بی نے بھی تیر نہیں نکالا. جب باقی بیویوں نے کہا بی بی تیر کیوں نہیں نکالتی؟ کہا انہیں اسی تیر کے ساتھ آن کو سونے دو. قیامت کے دن میں اپنی ماں زایا سے کہوں گی کہ اماں میرے بیٹے کا جرم کیا تھا، میرے آن کی خطا کیا تھی. اولاد والوں، تاریخ کہتی ہے آج تک آن اسی حالت میں سو رہا ہے جو تیر لگا ہوا ہے، اسی حالت میں سو رہا ہے. آج ہم اسی غم کو تازہ کرنے کے لیے یہ شہزادوں کے تابوت، شبیہ تابوت برآمد کراتے ہیں. لے آؤ، صاحب نہیں پڑھتا. ذرا دیکھو ان دونوں تابوتوں کی طرف کس طرح